السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے اہم خبر یہ سامنے آ چکی ہے کہ عام انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ 8 فروری 2024 اتفاق رائے سے سیٹ کر لی گئی ہے، اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ تھا۔ آج سپریم کورٹ کے اندر جو کیس تھا اس کی سماعت ہوئی ہے، اور جو عدالتی کارروائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ عام انتخابات 90 دن میں کرانے کے لیے جو درخواستیں تھی اس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج بیٹھا تھا اور سماعت ہوئی اس کے اوپر، جس میں 2 جو جسٹس صاحبان تھے فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ تھے، جس کے اندر استفسار کیا گیا، مکالمہ ہوا اور برہمی کا اظہار بھی کیا گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے خاص طور پر صدر مملکت کے لیے کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ کیا صدر نے آئین کو فالو نہیں کیا تو صدر کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا صدر کو اختیار نہیں تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے تھے؟ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی تو پھر یو ٹرن کیوں لیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی جو کمرہ عدالت کی پروسیڈنگ ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی، وکیل کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ تاخیر کی جا رہی تھی، تو الیکشن کمیشن بھی موجود تھا آج کمرہ عدالت کے اندر۔ صدر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی جانب سے بھی جو کچھ بیانات دیے گئے، باتیں سامنے آئیں۔ جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آج ہی آپ نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے صدر مملکت سے، تو پھر اس وقت کمرہ عدالت کے اندر 11 فروری موضوع دن بتایا گیا کہ 11 فروری کو جو ہے وہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمشنر کو احکامات دیے گئے کہ صدر سے آپ ملاقات کریں۔ اٹارنی جنرل کے ذریعے صدر نے پیغام دیا اور پھر یہ تمام چیزیں ہوتی دکھائی دی، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی، لیکن اب تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی صاحب، یا پھر میں بات کر لوں اس وقت الیکشن کمشنر کے چیف سکندر سلطان راجہ صاحب، یا پھر اٹارنی جنرل منصور عثمان صاحب، یہ ایک جو ہے یہاں پر بات سامنے آئی کہ 8 فروری اس وقت ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اتفاق ہو چکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری سے دوبارہ تو ڈیٹ کہیں فلکچویٹ نہیں کرے گی، کیونکہ 4 فروری 11 فروری اور 8 فروری یہ ڈیٹ دی گئی تھی کہ ان دنوں کے اندر آپ الیکشن کرا سکتے ہیں۔ اب جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جانا اور اس سے پہلے جو سیاسی طور پر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اس کو بھی ذرا سا میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا، ملحوظ خاطر رکھیں گے اس گفتگو کو بھی کہ میاں صاحب واپس آئے تو پھر یہ ایک شور مچ گیا کہ الیکشن میاں صاحب کے آنے کے بعد ہی اناؤنس ہوں گے، جو کہ ہوا واقعی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، اس سے پہلے اناؤنس نہیں ہو رہی تھی، جس کے اوپر آج کمرہ عدالت کے اندر بھی یہ بڑا استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا صدر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ڈیٹ اناؤنس کر سکتے تھے؟ تو جس پر یہ جو ہے وہ مکالمہ کیا گیا کہ یہ اختیار ہے۔ تو پھر بار بار یہ پوچھا گیا وکیل پی ٹی آئی سے کہ وہ خط دکھایا جائے جس کے اندر صدر نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے، اور اس ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی وکیل کی جانب سے پی ٹی آئی کی کہ وہ جو خط ہے اس پہ کچھ مبہم یہ خط ہے۔ اب بہت سارے سوالات یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا صدر مملکت کے خلاف کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی پروسیڈنگ ہوگی؟ یہ تمام چیزیں بات کی بات ہیں، لیکن اس وقت جو سیاسی طور پر بحث چھڑ چکی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعتیں سیاسی حلیف ہیں یا پھر سیاسی حریف ہیں۔ جو ماضی کے اندر حلیف ہوا کرتے تھے وہ آج حریف دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ماضی کے اندر حریف ہوا کرتے تھے ان کو ہم قریب دیکھتے دکھائی دے رہے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر ایک قربت دیکھی جا رہی ہے، جس کو ڈینائل موڈ کے اوپر بار بار رکھا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہوائیں جو ہیں وہ سرد ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری طرف جو نون لیگ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک بڑا طاقتور یہ اینٹ تھے اور بانیان میں سے بھی تھے، اب وہ ایک الگ سمت پہ دکھائی جاتی دے رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے کچھ معزز مہمان ہمیں اب تک جوائن کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پلوشہ عباسی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں نواب زادہ افتخار صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور نون لیگ کی جانب سے صدیق الفاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ذرا دونوں مہمانوں کی اجازت سے ذرا پی ایم ایل این کی طرف جانا چاہوں گا، صدیق صاحب کی طرف۔ صدیق صاحب، ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور بڑی اس کے اوپر چمگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ ابھی تک الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی، اس ڈیل کے بعد پھر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی الیکشن کا حصہ بنیں گے، اور پھر اس حصے کے بعد یہ بھی باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید وزیر اعظم بھی منتخب ہوں گے، الیکٹ ہوں گے۔ اب یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जिस दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए, जी उस दिन से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का हिस्सा बन चुकी है, और हमें 1% भी शक नहीं था कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा बल्कि दुबई से रवाना होते वक्त जो बातचीत की जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ अखबार नवीसों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम से मुतफिक हैं इलेक्शन करा। अच्छा अब सूरत हाल ये है, आपने ये भी एक बात की कि क्या कहीं दोबारा इस 8 फरवरी की तारीख में कोई रद्द बदल, कोई उखाड़ पछाड़ तो नहीं होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अंदाज में वाजे किया है कि जो डेट फाइनल होगी उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, वरना जिम्मेदारों को नतायज भुगतना होंगे। तो ये ज़हन में रख लीजिए। सदर आरिफ अलवी को तो उन्होंने आज, चूंकि मामला चल रहे थे, जी इसमें बहुत ऊंच नीच हुई, अदलिया का भी कुछ किरदार रहा, वो उन्होंने छोड़ दिया, वरना उनकी भी गिरफ्त होती, चाहे अनाउंस हो जाती, जब उनकी इम्यूनिटी खत्म होती उस वक्त वो नाफिज होती सजा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम सब मिलके इस मसले को हल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन का तनाज़ा जो है वो हल हो गया है और हम खुश हैं। ठीक है। बहरहाल मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब भी बढ़ूंगा। नवाबजादा इफ्तिखार साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, सवाल यहाँ पर यही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से अनाउंस हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब आइन से तजावुज कर गए, क्या आइन शिकनी हुई है, क्यों डेट अनाउंस नहीं की। और फिर सवाल यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गई बात कि वो खत दिखाया जाए जिस खत के अंदर अगर डेट अनाउंस की है तो उस डेट का तस्करा हुआ हो। ये एक सिनेरियो आज हमने देखा। तो क्या लगता है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, अब 8 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी गई है, सियासी तौर पर जो गठजोड़ हम माजी के अंदर देखते रहे वो गठजोड़ भी होगा? इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज नहीं सुन सकते, शायद माइक जो है वो म्यूट है। ये टेक्निकल इशू को रिजॉल्व किया जाए जरा टेक्निकल टीम की जानिब से। मैं जरा पलवशा की तरफ बढ़ूंगा। पलवशा, मुझे सवाल यहाँ पर यही करना है कि पीटीआई इस वक्त जिस कशमकश का शिकार है उसमें हम देख रहे हैं कि केसेस बड़े मजीद टफ होते चले जा रहे हैं। चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की जाए साइफर केस में, चाहे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से बात की जाए, वो भी साइफर केस के अंदर इस वक्त जो है वो पेशियां देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत से इत्तेफाक हुआ है 8 फरवरी को इलेक्शन का। कैसे देखती है पीटीआई इलेक्शंस को? एक चीज शायद आपको पता नहीं है, आई लेफ्ट पीटीआई कुछ टाइम पहले इन मई, मैं यहाँ पर करेक्ट कर चुकी हूँ। बट ये है कि अगर ओवरऑल एक बात की जाए तो जाहिर है पीटीआई इज गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, बट व्हाट डू आई बिलीव कि पीटीआई को एक बहुत पीटीआई को मौका देना चाहिए कि दे शुड बी पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, जिसका मौका बहुत कम लग रहा है कि शायद मे बी दे वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो बाकी जहां तक रही केसेस की बात, तो ऑफ कोर्स वो केसेस चल रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि काफी जो हमारे सियासी लीडरान थे उन पे केसेस चलते रहे, चाहे वो किसी और पार्टी के भी हुए। लेकिन ये जो सियासी केसेस होते हैं इतने ज्यादा अरसा चलते भी नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कुछ अरसे के लिए केसेस चलते हैं एंड देन खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, इस पर मैं कमेंट दे देता हूं। इफ्तिखार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इफ्तिखार साहब
کا بھی جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. ٹیکنیکل ٹیم میں ذرا صدیق الفاروق صاحب کی جانب بڑھوں گا. صدیق صاحب, اس وقت یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی دونوں سیاسی حلیف تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کا کہ اس وقت نون لیگ کوئی ڈیل کر کے اس وقت الیکشن میں آئے گی, اور یہ وہی روش اختیار کر رہی ہے جو ماضی کے اندر 18 کے اندر پی ٹی آئی کی روش تھی. اس تمام جو نیریٹو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور میاں صاحب نے کل کے اجلاس کے اندر یہ بات بھی کی ہے کہ ہمارے جو سیاسی حلیف ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کو کیا منانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے بلال خان صاحب کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ حلیف تھی اور اس وقت بڑی تعریف ہو رہی تھی. ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت شامل رہی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ سیاسی طور پر ایک پختہ کار قیادت اور پارٹی کی طرف سے یہ ناپختگی کی اور کچی باتیں ہیں. اچھا, اب جتنے فیصلے ماضی کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت نے کیے, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ تمام جو ملبہ ہے وہ نون لیگ پر ہی گرا رہی ہے. کیوں؟ کیا مشاورت نہیں ہوتی تھی اس وقت فیصلوں میں؟ دیکھیے, کابینہ میں یہ بیٹھے ہوتے تھے, پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی تھی تو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. کہیں اگر کوئی بات انہوں نے ریکارڈ پر رکھی ہو, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ کراچی کو تو ایک شہباز شریف چاہیے. وہ انکل نواز شریف کہتے تھے, وہ تو نواز شریف کو جا کے لندن میں بھی ملے اور وہاں بھی بڑی اچھی پیاری میٹھی باتیں کی. یہ انہوں نے اب یہ ایک چیز کی ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے کریڈٹ میں. اچھا, مسلم لیگ نون جب نکلتی ہے تو موٹر ویز نظر آتے ہیں, گوادر نظر آتی ہے, سی پیک نظر آتا ہے, یونیورسٹیاں اور کالجز نظر آتے ہیں, یہ لیپ ٹاپس نظر آتے ہیں, ہاسپٹلز نظر آتے ہیں, دل کے گردوں کے وہ نظر آتے ہیں. اچھا, آپ کو جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے. صدیق صاحب, میں یہاں پر ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کو سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی جب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہ بیل آؤٹ ہوتے بھی نظر آتے ہیں. یہ بھی ایڈ کر لیں آپ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ خود زرداری صاحب نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب آئیں پاکستان آئیں تو پھر آ کے یہاں بات کریں. ٹھیک ہے, اب آئے ہیں تو انہیں یہ پریشانی ہے. دیکھیں ایک بات نہیں, وہ یہ بھی کہتے نظر آئے جمہوری طریقے سے آتے جیل میں جاتے, پھر بیل آؤٹ ہوتے, ضمانت پر رہا ہوتے, تو شاید ان کا مورال بھی ہائی ہوتا, ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی ان سے خوش نظر آتے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ایک ڈیل تصور کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ واقعی ڈیل ہے کیا؟ اگر یہ بات, اگر آصف زرداری صاحب اپنی اس بات میں درست ہیں, مخلص ہیں, تو پھر تو میاں صاحب اگر ایک دن جیل نہیں گئے فرض کریں اور پارٹی ہماری کو بوسٹ نہیں ملا تو زرداری صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر ریلیف دوسرے کو ملے تو ٹھیک ہے, اور یہ سارے مقدمات انہیں معلوم ہے, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے حامد خان نے اور عمران خان نے بھی کہا بطور وزیر اعظم کہ نواز شریف کو غلط مقدمے میں سزا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیا گیا اس میں اگر ایک 24 گھنٹے کا ریلیف ملا ہے اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ جن کو سال جیلوں میں رکھا گیا, جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے, بیٹی کے ساتھ جیل گئے, جن کا بھتیجا, جن کا بھائی, جن کی پارٹی کے لوگ, جن پر ہیروئن کے کیسز بنے, جن کے مکان گرائے گئے, جائیدادیں گرائی گئی, نیلام کی گئی, ان کے لیے بات یہ ہے, میں نے پھر کہوں گا
کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے پاس عوام کے سامنے رکھنے کے لیے ان کی جھولی میں ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے تو وہ کچھ صدیق کوشش صاحب کر رہے ہیں میں کہ اس پر بھی سوال کروں گا. میں ذرا پلوشہ سے بھی سوال کروں. پلوشہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لیکن ماضی کے اندر آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہی ہیں. میں صرف اس پر سوال کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جو کیسز چل رہے ہیں خاص طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف, کیا ان کیسز کے اندر کسی قسم کا ریلیف ملتا دکھائی دے گا الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الیکشن سے پہلے کوئی ریلیف ملے گا, کیونکہ اگر الیکشن سے پہلے ریلیف دینا ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کیسز بھی ہوتے, بیکاز وی نو کہ کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ریلیف ملے گا, بٹ مے بی ان فیوچر ان کو ریلیف مل بھی سکتا ہے, بیکاز یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. کچھ میں سچائی بھی ہے, آئی وانٹ سے ان کیسز میں سچائی نہیں ہے, کچھ میں ہے بھی, بٹ دین یہ بتا دیں کن کیسز میں سچائی ہے؟ جس طرح سے میرے خیال سے سائفر پورٹری کیا گیا تھا, دیٹ واز اے ویری رانگ تھنگ. تو دیٹ واز ناٹ ایون سائفر جو وہ لہرا رہے تھے یا جو بھی سین تھا. بٹ ہاں ایک وہ کیس ہے. باقی بھی جس طرح 9th میں کا اگر ہم کیس دیکھیں, یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے. کاپ کمانڈر ہاؤس کو جلانا وہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے. تو ان اپ کمنگ فیوچر تو مشکل ہے کہ ریلیف ملے, بٹ دیکھیں 2-3 سال بعد وی نیور نو, اٹس پاکستان, ایوری تھنگ کین ہیپن. پی ٹی آئی سے نظریاتی اختلاف ہے کیوں؟ Basically, I had some issues inside the party, and then kuch outside the party. I talked about those issues. جو چیز اس پر میں سوال کرنا چاہوں گا. علی محمد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, ان کے لیے بھی پارٹی کے اندر بہت کوششیں کی گئیں وزارت نہ دی جائے, اور اس کا جو ہے وہ اندیا آگے دیا گیا خان صاحب کو, لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو کیا پارٹی کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کے اندر کچھ مسائل تھے؟ بیسیکلی پارٹی کے اندر جن کو ڈیزگنیشنز دی جاتی تھی, فور سپوز اگر ایک ونگ ہے, دیر ور ڈفرنٹ ونگز اینڈ دین کمیٹیز وغیرہ, اس میں جس کو آپ نے ہیڈ بنا دیا, دے وڈ بی ایکٹنگ لائک کہ جس طرح لیڈر وہی ہے نا, لائک خان صاحب کی جگہ وہی ہوگے. تو بیسیکلی اگر پی ٹی آئی بات بھی کرتی تھی ہمیشہ سے, اینڈ I was supporting PTI just because کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی, یہ ساری چیزیں. بٹ جب میں وہی چیزیں اپنی پارٹی سے ڈیمانڈ کر رہی تھی تو they snapped me. They said کہ تم چپ ہو جاؤ, اس ٹاپک پہ بات نہیں کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. Then there were these campaigns against me جو ہماری ویمن ونگ کے اندر سے چلائی جا رہی تھی, اینڈ دین کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے طرف سے چلائی جا رہی تھی. تو I couldn't bear that, اور میں نے لیکن پلوشہ اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ حکومت بھی رہی پی ٹی آئی کی, اور پھر اس کے بعد حکومت سے باہر بھی رہی, اپوزیشن میں بھی رہی, پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا. یہ تمام چیزیں, یہ فیصلہ کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ میں نے پی ٹی آئی کو آفیشیلی صرف 1 سال سے جوائن کیا تھا. اس سے پہلے I was just a member, بٹ 1 سال سے I was like ڈپٹی جنرل سیکرٹری in PTI. چلے صدیق صاحب بھی, نون لیگ کے صدیق صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا ایک آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں اس پر کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی, اس میں یہ نظر آ رہی ہے چیز واضح طور پر کہ نون لیگ کے میاں صاحب کو ایک طرح سے ریلیف مل رہا ہے. تو اس تمام نظریے کو دیکھتی کیسے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی پلوشہ آپ سے. صدیق صاحب میں ذرا پلوشہ سے پوچھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کل کو آپ کی پارٹی میں نہ ہو یہ. ٹھیک ہے. دیکھیں ریلیف تو آف کورس دیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں ریلیف کسی کو بہت زیادہ عرصے کے لیے دیا بھی نہیں جاتا. آئی وڈ سے جو میرا ایک انالیسس ہے, اگر میں ہسٹری دیکھوں تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب اگر حکومت میں آتے بھی ہیں, ان کیس کو اگر پی ایم بن بھی جاتے ہیں, تو میکسیمم 2.5-3 سال کے لیے ہی ہوگا. That's the very sad reality to say, but this is how it is. Or I cannot see him as a PM for longer run. اور بلکہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ ابھی نواز شریف صاحب should be the mentor, اور اپنی جگہ ان کو کسی اور کو ہی PM لانا چاہیے تھا. کیونکہ نون لیگ میں کافی لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں, قابل ہیں. میرے خیال سے بار بار سیم فیسز ریپیٹ کرنا is not fine for people. عوام وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. صدیق صاحب میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے
یہ ایک قربت نظر آ رہی ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان. نون لیگ اس وقت اکیلی کھڑی ہے, خاص طور پر ماضی کے اندر نون لیگ نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر ایک حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی, پھر آپ کی ہی سیاسی جماعت سے وزیر اعظم بنے, پھر انہوں نے ایک حکومت چلائی, اس حکومت کے اندر جو چیزیں فیلئر کے زمرے میں آتی ہیں وہ تمام ملبہ آپ کی سیاسی جماعت پر گرتا دکھائی دے رہا ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اگر متحد ہو جاتی ہیں, الیکشن میں کتنا نقصان ہوگا نون لیگ کو اور اس کے بیانیے کو؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام قیادتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتحاد بنائیں, وہ اپنے پلیٹ فارم سے اکیلے الیکشن لڑیں, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں وغیرہ. سیاست میں شائستگی ہونی چاہیے, سیاسی اختلاف ہونا چاہیے, سیاسی حریف ہونے چاہیے, دشمن نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائے. اس طرح رہیں کہ بیٹھ کے بات بھی ہو سکے, اختلاف بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کے سامنے جب آئیں تو شرمندہ بھی نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں سب کچھ قبول ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کارکردگی اور اللہ کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے میدان میں اتر رہے ہیں. اس میں ہمیں صدیق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی حلیف ہیں یعنی کہ سیاسی دوست ہیں ان کو ان سے مشاورت کی جائے گی, یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں, ان کو بھی منانے کی کوشش کی جائے گی, اور پھر جمعیت علماء اسلام فیک کی بھی بات کر لیں تو ان سے بھی بات کی جائے گی. لیکن پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں کیا, حریف کا تذکرہ نہیں کیا. کیا اس وقت بھی مزاحمت کی سیاست دیکھی جائے گی؟ ہمیں پی ٹی آئی سے بطور جماعت, بطور سیاسی جماعت کوئی اختلاف نہیں, سیاسی جماعت کے طور پر ٹھیک ہے وہ حصہ لیں. لیکن جس طرح پلوشا بیٹی نے بھی بتایا کہ 180 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کے کیس میں 100% میٹ موجود ہے, حکومت برطانیہ کا خط موجود ہے, 180 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ آئے پاکستان میں, وہ جن سے ضبط ہوئے انہی کو دیے گئے, کابینہ کا ریکارڈ موجود ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مقدمہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح اسی طرح سے دوسرا مقدمہ ہے سائفر کا. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا. پہلے انہوں نے کہا امریکہ نے سازش کی, پھر انہوں نے کہا امریکہ نے سازش نہیں کی, پھر اور بہت سی چیزیں آئیں, پھر ان کے خلاف ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری, ایمبیسڈر, سیکرٹری امور خارجہ اور اپنا وزیر اعظم سیکرٹریٹ کے لوگ گواہ موجود ہیں جن کی شہادتیں دستاویزی بھی ہیں اور شخصی بھی, ان کی تردید بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ مقدمے سیاسی ہرگز نہیں ہیں. تو وہ کلیئر ہو جائیں عمران خان صاحب تو بسم اللہ, لیکن انہوں نے جو جرائم کیے ہیں اس حالت میں ہم نہیں پسند کریں گے, نہ ہم سپورٹ کریں گے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر صدیق صاحب میں ذرا ایک سوال کر لوں پلوشا سے. پلوشا آپ ابھی نہیں ہے حصہ تو اس لیے پی ٹی آئی کا نیریٹو تو نہیں دے سکتی, لیکن ماضی یا قریب کے اندر اگر میں کچھ سوال کرنا چاہوں تو وہ ریلیونٹ آپ سے جو ہے وہ سوال ہوگا. جیسے یہ اس وقت پی ٹی آئی کا نیریٹو بلڈ ہو چکا ہے, پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس وقت ریلیف پر ریلیف لے رہے ہیں, اور لاڈلا سے آگے نکل کے لاڈلا پلس کی ٹرم یوز کر لی گئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی. 2017-18 کی اگر بات کر لیں تو خان صاحب کو لاڈلا تصور کیا جاتا رہا, عدالتوں سے ریلیف بھی ملا, صادق اور امین بھی کہلائے گئے. تو کیا وہ وقت جو تھا وہ یہ وہی ٹریک تھا جو اس وقت میاں صاحب کا ٹریک, تو اس وقت خان صاحب کا بھی ٹریک وہی تھا کیا؟ دیکھیے خان صاحب کی آف کورس آئی ایم ناٹ ان دا پارٹی, بٹ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے کہ خان صاحب عوام کے بھی لاڈلے رہے ہیں اور ہیں بھی. اینڈ خان صاحب کی سپورٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اگر دیکھا جائے تو عوام بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے خان صاحب کو. باقی جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو جب جس نے
جس کو لانا ہوتا ہے تو اس کو ریلیف دیے جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سمجھنا شروع کر دیں کوئی لاڈلا ہے تو ریلیف ملتے جا رہے ہیں. لاڈلا پاکستان میں جو ہے میرے خیال سے کوئی سیاستدان کسی کا نہیں ہوتا, اگر ہوتا بھی ہے تو بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ پلوش شاہ آپ کا. ناظرین, ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور نون لیگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 8 فروری, ابھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کر لی جائے, یا جو اس وقت تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی 30 نومبر تک. اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری کے لیے جو تذکرہ کیا گیا آج کمرے عدالت کے اندر کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر ہونی چاہیے, جو ڈیٹ اناؤنس کی جائے اس سے آگے یا پیچھے پھر ڈیٹ نہیں دی جائے گی. ایک وقفہ, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں.